شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سید کون ہیں، اور آج کل تو لوگ فتوے دے رہے ہیں کہ سادات جو ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہیں، تو سر اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک اچھا موضوع چھیڑا ہے آج سر۔ انٹرو میں آپ نے خود سید کے لغوی معانی اور پھر احادیث میں یہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے جی اس کے والے سے ایک ڈیٹیل بیان کر دی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ سر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید لغوی اعتبار سے سردار اور رہنما، لیڈر، پیشوا جی اور اس طرح کے معانی میں استعمال ہوا ہے، سر۔ لیکن یہ لغوی معنی ہے۔ جی جب ہم عرف عام میں اور پھر عرف شریعت میں دیکھتے ہیں سر، تو وہاں پر پھر ہمیں تھوڑی سی تحقیق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا یہ لفظ خود نبی پاک کے اپنے دور میں استعمال ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ صحیح۔ پھر اسی طرح سے خود یہ ایک سوال ہے کہ آیا سید کون ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے سوال میں اس موضوع کو اٹھایا۔ سر۔ دیکھیے، جب ہم تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو حضرت ہاشم ابن عبد مناف کی اولاد کو سید کہا گیا ہے، یہ ایک تعریف ہے ٹھیک سید کی، جی کہ ان کو سید کہا گیا ہے۔ جی اسی طرح سے ایک تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھی ہے اس کو سید کہا گیا ہے۔ جی۔ ایک تیسری تعریف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمۃ الزہرا سے ہیں اور وہ اولادیں جو دیگر زوجات سے ہیں ان کو بھی سید کہا گیا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی یہ تین مختلف قسم کی تعریفیں ہیں۔ جی۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ خود سید چونکہ ہم بالعموم اپنے معاشرے میں آل رسول کے لیے، نبی کریم کی اولادوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جی تو اس لیے اس میں ایک تقدس پایا جاتا ہے، صحیح، ایک اس میں پاکیزگی کا احساس پایا جاتا ہے، ایک احترام کا احساس پایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ ہماری عقیدت کا میدان ہے۔ جی۔ دوسری طرف اس کے کچھ شرعی احکام ہیں۔ جب ہم شرعی احکام کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو شریعت کے جو احکام ہیں وہ معین کر دیتے ہیں کہ ان احکام کا تعلق کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے۔ مثلا جب آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو جو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے یا صدقات واجب ہیں تو ان فرض صدقات میں آپ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ سید ہیں تو سید کو دیں گے، سید نہیں ہے تو سید کو نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ صدقات کو سادات پر حرام کر دیا گیا ہے۔ بالکل ایسے۔ اب جب اس میں آپ فقہا سے پوچھتے ہیں کہ پھر اس سے مراد کون سے سادات ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آل ہاشم ہیں، صحیح، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ قریش کے جتنے بھی آگے نسلیں چلی ہیں وہ اس میں شامل ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے، صحیح، بلکہ وہ یہ کہیں گے یہ سادات بنی فاطمہ ہیں، یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آگے جو نسل چلی ہے وہ نسل اس سے مراد ہے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے پھر ایک وہ دائرہ کھنچ گیا کہ سادات سے مراد اگر لغوی اعتبار سے اور عرف عام کے اعتبار سے لیا جائے تو تین طرح کی تعریفیں ہیں، لیکن جب آپ شریعت کے دائرے میں دیکھتے ہیں، فقہا کے دائرے میں دیکھتے ہیں تو وہ مراد ہیں جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آگے اولاد چلی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ خود سیادت کو چونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں آل رسول کے اعتبار سے تو لیکن خود یہ سید کا لفظ جو ہے یہ آل رسول کے لیے نبی کریم کے اپنے دور میں عام طور پر استعمال نہیں ہوا ہے، عام طور پر نہیں ہوا ہے، یہ بہت بعد کے استعمالات ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، عربوں کے درمیان اب بھی جو آل رسول ہیں ان کے لیے سید کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، صحیح، شریف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ افریقہ چلے جائیں، جہاں پر بھی سادات ہوں گے ان کے لیے شریف استعمال ہوگا۔ آپ اردن چلے جائیں، آپ کویت چلے جائیں، آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ باقی عرب ممالک میں چلے جائیں، افریقی عرب ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو شریف کا لفظ ملے گا، سیدوں کے لیے استعمال ہوتا ہوا۔ صحیح۔ اگر آپ عثمانی خلافت سے پہلے خود عثمانی دور میں اور آج کے ترکی کے معاشرے کو دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو سید کا نام، سید کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہاں پر وہ سادات کو میر کہتے ہیں۔ یہ بعد کے استعمالات ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ایران
بر صغیر عراق ان ممالک میں آئیں تو یہاں پر آپ کو سید کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا. جی جی تو گویا یہ جغرافیائی حوالے سے بھی بعد میں ہونے والے استعمالات ہیں کہ لفظ سید سے مراد کون ہے؟ آل رسول. لفظ میر سے مراد کون ہے؟ آل رسول. صحیح. لفظ شریف سے مراد کون ہے؟ آل رسول. جب آپ اس اعتبار سے فقہی اور شرعی دائرے کا تعین کرنا چاہیں گے تو وہاں پر میرا خیال ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو نسل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے جس کے بارے میں سورہ کوثر نازل ہوئی جس کو کہا گیا انا اعطیناک الکوثر. صحیح. ٹھیک. وہ جو نسل کوثر ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل ہے. بالکل صحیح. نبی کریم سے جو بھی چیز منسوب ہوگی اس کا نبی کریم کی وجہ سے ایک احترام ہوگا. بالکل صحیح. یہ فضیلت کا ٹائٹل ہے. یہی اسی کی طرف آ رہا ہوں. اگر اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامِ مبارک کسی بھی معاشرے میں رکھ دیں, چاہے اس معاشرے کا تعلق دیوبند سے ہو, اہل حدیث سے ہو, یا بریلویوں سے ہو یا شیعوں سے, مجھے یہ بتائیں جب یہ پتا چلے کہ یہ امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا تو کیا آپ اس کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کی بے احترامی کا سوچ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں سوچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ یہ اس امامے کا تعلق نبی کریم کی ذات اقدس سے ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. جبکہ وہ کپڑا تھا, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. صحیح. اس کی حیثیت اس لیے بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر اس کو پہنا اور رکھا. بالکل ایسے. بالکل ایسے. ایک دفعہ رکھنے کی وجہ اس کا یہ احترام ہے. کیا اس احترام کا مطلب آپ یہ لیں گے جو ہمارے یہ دوست احباب لیتے ہیں؟ نہیں, چونکہ ان سے نسبت ہے اس لیے ان کی وجہ سے اس کا احترام ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو نسل نبی کریم کی ہے کیا اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ایسے. اگر اس نسل کا آپ احترام نہیں کرتے تو پھر اس امامے کا کیوں احترام کرتے ہیں؟ جبکہ یہ امامے کا جو احترام ہے اس نسبت میں حقیقت کوئی نہیں ہے, حقیقی رابطہ نہیں ہے, رابطہ مجازی ہے, بعد میں بنایا گیا ہے. اگر وہ امامہ نبی کریم کے استعمال میں نہ آتا تو وہ نسبت حاصل ہی نہ ہوتی اور وہ احترام بھی نہ ہوتا. جب یہ جو نسل ہے نبی کریم کی وہ نسل حقیقی ہے, نبی کریم کے وجود کا تسلسل ہے اہل البیت اور سادات, لہذا اس معاملے میں بھی اسی طرح کا احترام ضروری ہے. اس کی وجہ نبی کریم کی ذات ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے اگر کوئی شخص فرض کریں اللہ کو پیٹھ دکھا دے, نبی کریم کے دین سے نکل جائے جبکہ وہ اسی نسل میں سے ہو, تو کیا اب بھی آپ اس وجہ سے اس کا احترام کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں بھئی نہیں یہ چونکہ نبی کریم کے نسل سے تھے اب جو ہے یہ مشرک ہو گئے, کافر ہو گئے, بت پرست ہو گئے, اب بھی ان کی وجہ سے احترام کرو؟ نہیں, وہاں پر نہیں ہے یہ احترام. ایسے ہی احترام وہاں پر ہے جہاں پر فرد جو ہے مسلمان ہو, کلمہ گو ہو, ٹھیک ہے, رسول اللہ کا نافرمان نہ ہو, اللہ کا نافرمان نہ ہو. ہاں تھوڑا بہت کہیں پر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں, وہ غیر معصوم انسان ہے, لیکن اس کا احترام ہر صورت میں نبی کی ذات سے اس کی نسبت کی وجہ سے ضروری ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں باقی انسانوں کو وہ نسبت حاصل نہیں ہے. بالکل. جب وہ نسبت حاصل نہیں ہے تو ان کا وہ والا احترام بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں صحابہ کرام کا ہم احترام کرتے ہیں نا, کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم کی صحبت میں وہ بیٹھے ہیں. اگر صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے جبکہ خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے, نسل کا کوئی رشتہ نہیں ہے, وہ جو بیٹھنا ہے اس محفل میں اس کی وجہ سے ان کا احترام ہے, تو جو خود ان کا خون ہے ان کا احترام کتنے برابر زیادہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بالکل. یہاں پر آپ پوری طاقت استعمال کرتے ہیں کہ ان کا احترام کرو, وہاں پر اگر آپ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کھوٹ ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح.